فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لباس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے مزید احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث امام ترمذی لے کر آئے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ امامۃ او قمیصا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کپڑا پہنتے تو اظہار مسرت کے لیے اس کا نام رکھا کرتے تھے، اس کا نام بھی لیا کرتے تھے۔ اس کی شرح کے اندر شارحین فرماتے ہیں یا تو جیسے امامہ باللباس کا حصہ ہے، امامہ کو امامہ کہہ دیا جاتا، چادر کو بردہ کہہ دیا جاتا، یا الگ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک رکھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مزید آگے احادیث ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلبسہ الحبرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام لباسوں میں جو لباس پسند تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا۔ اس کے متعلق آپ نے اور بھی احادیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو بیان ہوا کہ کانا حب الثیاب الی رسول اللہ یلبسہ الحبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباسوں میں یمنی چادر کہ جس کو خاص قسم کے اس پر نقش و نگار ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالبیاض من الثیاب، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پہننے میں سفید لباس کو استعمال کرو، اور فرمایا اپنے زندوں کو بھی یہ پہناؤ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کے کفن میں تدفین ان کی کرو۔ اسی مضمون کی اور بھی احادیث اس سے آگے بیان کی گئی ہیں۔ اب علماء کے اندر ایک یہ بھی بحث موجود ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس پہنا یا نہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی ترغیب دی ہے، اس کے پہننے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو لازم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس بھی ضرور پہنا ہوگا۔ اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الشمائل المحمدیہ میں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہنا، جبکہ دیگر کتابوں کے اندر جن علماء نے شمائل و خصائل کو بیان کیا ہے، اور اس کی شرح کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر لباس سفید ہوا کرتا تھا۔ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور سفید لباس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام بھی زیب تن فرماتے، اور علماء نے لکھا ہے کہ
علم کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے یا کسی معظم دینی کی بارگاہ میں جب جائیں، جیسے پیر صاحب کی بارگاہ میں، کسی عالم کی صحبت میں خاص طور پر حاضری کے لیے سفید لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کا استدلال علماء نے کیا ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے مسلم شریف کے اندر، انسانی شکل میں جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو آپ نے سفید لباس پہن رکھا تھا، سفید لباس آپ نے پہنا، اور اسی میں آپ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض، سفید لباس پہنا کرو، فإنہا اطہر وأطیب، بے شک یہ سب سے زیادہ پاک ہے اور سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفن دیا کرو۔ اچھا، یہاں پر جو فرمایا فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، کہ یہ سب سے زیادہ صاف ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سب سے زیادہ صاف اس کو اس لیے فرمایا گیا کہ سفید لباس ہوتا ہے نا، اس پر کوئی بھی کسی قسم کا داغ لگے فوراً نظر آ جاتا ہے، فوراً نظر آ جاتا ہے، اور بندہ اس کو دھونے کا اہتمام کر لیتا ہے بنسبت دوسرے رنگوں کے، کہ کوئی گہرے رنگ کا کپڑا اگر ہو اس پر کوئی چیز لگ جائے تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ کیا لگا ہے، اور اس میں یہ احتمال رہتا ہے کہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ لیکن سفید کپڑا ایسا کپڑا ہے، سفید رنگ ایسا رنگ ہے کہ اس پر اگر کسی قسم کی کوئی نجاست یا کوئی چیز لگ جاتی ہے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے اور بندہ اس کو فوراً دھو لیتا ہے، اس لیے فرمایا فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ لباس بھی زیب تن فرمایا، کالا لباس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہوا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ لباس زیب تن فرما رکھا تھا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ محرم کے ایام میں سیاہ لباس پہننا منع ہے، یہ علماء نے اس سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تشبہ روافض کی وجہ سے، کیونکہ ان دنوں روافض شیعہ سوگ کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں، اس لیے علماء نے منع فرمایا۔ اور علماء کا منع فرمانا یہ اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و سنت سے ہی علماء استدلال کر کے تو کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ محرم کے ایام میں روافض کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہ مبادا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھے اور سمجھے کہ یہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی اسی گروہ کا بندہ ہے، اس لیے فرمایا کہ سیاہ لباس نہ پہنا جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لباس شریف کے حوالے سے کچھ مختصر گزارشات تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک نہایت سادہ ہوتا تھا، جیسے کہ کل بھی بیان کیا گیا۔ کسی بھی رنگ کا لباس پہننا جائز ہے، لیکن ایسا بھڑکیلا اور چمکیلا لباس مرد کے لیے البتہ منع ہے جس میں عورتوں سے مشابہت کا شبہ پیدا ہو، لہذا کسی بھی رنگ کا لباس پہن لیا جائے، لیکن سفید لباس افضل ہے۔ اور اس کے مواقع بھی علماء نے بیان کر دیے کہ جیسے جمعہ ہو، عیدین کا موقع ہو، یا دینی اجتماعات کے لیے سفید لباس کو محبوب رکھنا چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا فرمائے، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
عادات و اطوار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔